بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے علم الکلام کے اہمیت بیان ہو گئی قرآن مجید اور احادیث نبوی سے کہ علم الکلام اور عقیدہ یہ کتنا بنیادی اہم چیزیں دینی اسلام میں، اور جو پہلے درس ہوا تھا اس کا خلاصہ بعد میں بھی بیان کیا جائے گا، لیکن ہمارا آج کا جو درس ہے تو آپ سب کے لیے ان میں سے 3 باتوں کا جاننا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ نمبر 1، عقیدہ۔ عقیدہ ہے کیا، اور کیا عقیدہ میں کبھی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ نمبر 2، شریعت۔ شریعت کیا چیز ہے، اور کیا شریعت میں کبھی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اور نمبر 3، اجتہاد، اور اجتہاد میں تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے عقیدہ، اور اہم اور قابل غور بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے تھے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، ان تمام انبیاء کرام کا عقیدہ سب کا عقیدہ کیا تھا؟ ایک ہی تھا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہی عقیدہ اور وہی عقیدہ جو تمام انبیاء کرام کا تھا، وہ قیامت کی صبح تک اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور اس عقیدے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دین کے نام سے تعبیر فرمایا ہے کہ عقیدہ جو ہے اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دین کے نام سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ تو سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ راہ ڈال دی تمہارے لیے دین میں وہی جس کا حکم کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو، اور جس کا حکم بھیجا ہم نے تیری طرف، اور جس کا حکم ہم نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ یعنی عقیدے کے باب میں جو حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، وہ حکم قیامت تک رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کے نام تو ذکر نہیں کیے، لیکن چند انبیاء کرام کے نام کو ذکر فرما کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور اسی طرح جو حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا تھا، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عقیدے کے باب پہ جو نازل کیا گیا تھا، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل کیا گیا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا کہ اللہ واحد، اللہ رب العالمین کی ایک ذات ہے، اور یہی پیغام توحید کا آدم علیہ السلام کو بھی تھا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی تھا۔ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو شریعت میں کیا کہا جاتا؟ اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور اس عقیدہ کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کس نام سے تعبیر فرمایا ہے؟ دین کے نام سے، اور دین میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سمجھ لگے آپ کہ دین میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو دین ہو گیا۔ اب جو دوسری بات ہے وہ ہے شریعت۔ تو اب یہ تو ہمیں معلوم ہوا کہ بھائی جو دین ہے، عقیدہ ہے، اس میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، مگر جو شریعت ہے، عملی احکامات، اس میں ہر نبی کی امت کے لیے ضرورت کے وقت اور ضرورت کے بنیاد پر تبدیلی ہوگی، اور تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین جو تھی، وہ دینی شریعت وہ مختلف تھی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دین ہے وہ تو ایک ہے، لیکن شریعت دونوں کی مختلف ہے۔ تو شریعت میں تبدیلی ہو سکتی ہے، یعنی عملی احکامات اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا۔ تو
ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے تم میں سے دستور اور راستہ، ہر ایک کے لیے۔ تو یہ شریعت جو ہے وہ الگ ہے، جیسا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تو شریعت وہ تمام انبیاء کرام کے مختلف ہے۔ لیکن تیسرے نمبر پر جو ہے اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، جو مجتہدین جو مسائل استنباط کرتے ہیں، قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے جو مسائل نکالتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنے مجتہدین ہیں تو وہ الگ الگ طریقے سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے تمام مجتہدین کے جو مسائل ہے تو وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ یہ کوئی قطعی حکم نہیں ہے کہ بھائی جو اجتہادی مسئلہ ہوگا اور وہ قیامت کی صبح تک وہی جیسا ہوگا، نہیں، بلکہ زمانے کے گزرنے کے بعد اس مسئلے میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اجتہاد میں مختلف جو مجتہدین ہوتے ہیں ان کے طرز استدلال بھی مختلف ہوتا ہے، اور وہ جو مسائل نکالتے ہیں وہ بھی مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو مجتہدین جو مسائل کا استنباط کرتے ہیں، بعض ظاہراً حدیث میں موجود ہوتے ہیں، لفظ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن اس صراحتاً الفاظ سے طرز استدلال وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے، مثال کے طور پر لفظ قروء، لفظ قروء جو ہے نا، اس سے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ ایک مذہب اس سے کیا لیتے ہیں معنی؟ طہر، جو طہر ہوگا، اور دوسری جو مذہب ہے وہ کیا لیتے ہیں؟ حیض۔ تو اب دیکھیں وہاں پر لفظ جو ہے نا صراحتاً تو ذکر نہیں ہے، لیکن اس سے استدلال کرنا دونوں مختلف طریقے سے ہوا۔ تو اب یہاں پر ایک بہت بڑا اہم نقطہ کو آپ نے یاد کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اختلاف کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر اختلاف کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ اس کا بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھائی مثال کے طور پر اب یہ بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کسی حافظ القرآن کو یہاں پر لے کر آئے اور ان سے کہے کہ بھائی آپ نے تو قرآن مجید پڑھا ہے، عربی عبارات کو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ آ جائیں، یہ قرآن مجید کی طرح یہ بخاری شریف کی جو عبارت ہے یہ مجھے سنائیں۔ تو ظاہر سے بات ہے وہ بخاری شریف کی عبارت سنا سکتا ہے یا نہیں سکتا؟ سنائے گا آپ کو۔ لیکن دوسری طرف اگر ایک بندہ ہو کہ وہ قاری ہو، عبارت بھی سنا سکتا ہو، لیکن ساتھ میں اس نے قرآن مجید کی تفسیر بھی پڑھی ہے، تو اب وہ تفسیر پڑھ کر تھوڑی بہت عربی، تھوڑی بہت سے میری مراد یہ ہے کہ اس نے 6666 آیتوں کا جو تفسیر پڑھا ہے وہ تو اس کو بالکل زبانی یاد ہے، جیسا الحمدللہ کی طرح، لیکن وہی عالم کو، وہی قاری کو آپ یہاں پر لا کر ان سے کہے کہ بھائی آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، آپ یہاں پہ آ کر بخاری شریف کا ترجمہ کرے، اور وہ ترجمہ آپ کو شروع کرے، تو یہ ترجمہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ غلط ہوگا، ظاہر سی بات ہے بھائی۔ بخاری شریف کے لیے احادیث کے علم کا ہونا ضروری ہے، اس میں جو ہے جرح و تعدیل کی بات ہو جاتی ہے، اس میں اسماء الرجال کی بات ہو جاتی ہے، اس میں صحیح، حسن اور اس طرح ضعیف اور موضوعی منگڑت روایات موجود ہوتی کتابوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کے مابین تمیز بیان کرنا، ان سب کے مابین وضاحت کرنا، یہ کسی حافظ قرآن اور کسی عام تفسیر پڑھنے والے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اپنا فن ہوتا ہے۔ تو اب موجودہ دور میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ بھائی اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اختلاف اس لیے ہوتا ہے، میں تمام علماء کی بات نہیں کرتا ہوں، آج کل لوگوں میں بڑی شخص پرستی ہے، تو اللہ معاف فرمائے، ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے ہم حق کا ساتھ دینے کے اشخاص کا، ہمیں حق کا دفاع کرنا چاہیے، نظریہ اور عقیدے کا دفاع کرنا چاہیے، افراد کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب اختلاف کیوں بنے گا؟ اختلاف اس لیے بنتا ہے کہ بھائی اب ایک بندہ ہے، اس نے زندگی میں کبھی احادیث کا درس نہیں دیا ہے، اس نے زندگی میں کبھی تفسیر کا درس نہیں دیا ہے، وہ فقہ کی کتاب کا درس دیتے ہیں اور خارجی مطالعہ بھی اس کا نہیں ہے، تمام علماء کی نہیں، بعض کی باتیں کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر کنز الدقائق کتاب جو ہے، ٹھیک ہے، تقریباً وہ اس کا مطالعہ فرما رہے ہیں، یا اس طرح ہدایہ کتاب ہو، وہاں تک
اس کا مطالعہ ہے اور وہ اس کو زبانی یاد بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے کتاب الجنائز کدھر؟ جب کتاب الجنائز کا باب آ جائے تو حاشیہ تقریباً کنز الدقائق کے حاشیے پر آپ نے خیال کیا ہوگا، یعنی میں نے وہاں پر بھی نکالا ہے حیات النبی کا مسئلہ جو ہے کنز الدقائق. تو جب وہاں پر یہ حدیث نقل کی گئی ہے حاشیہ میں کہ انبیاء کرام ان اللہ کیسی حدیث ہے؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ٹھیک ہے. یہ حدیث وہاں پر اب فقہ پڑھانے والے مولوی کے سامنے آ گئی. تو کبھی کبھی فقیہ جو بندہ ہوتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. فقیہ بندہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک فقیہ جو ہوتا ہے وہ فقہ کے ساتھ ساتھ تمام علوم پر اس کا عبور ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے حضرت مفتی صاحب جو ہے وہ تخصص فی الفقہ بھی پڑھاتے ہیں، تخصص فی الحدیث بھی پڑھاتے ہیں، اللہ نے ان کو ایک ملکہ دیا ہے. اب اگر وہ اسی کتاب میں طلبہ کرام کو تفصیل کے ساتھ وضاحت کرے تو اچھا ہوگا. لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جس نے تمام عمر فقہ کی کتابوں کا درس کیا ہے، عقائد کے باب سے وہ خبر نہیں ہے. شرح التہذیب کے علاوہ انہوں نے کبھی نہ تو جتنی کتابیں ہیں میرے سامنے جو پیچھے پڑی ہوئی ہے، مرام الکلام ہو گئی، اس طرح اشارات ہو گیا، اسی طرح جو رسالۃ التنزیہات ہو گیا، ٹھیک ہے، جتنی کتاب بہرحال سنوسی جتنی بھی کتابیں ہیں اس نے کبھی نہیں پڑھی ہے. بس نفس سے اس نے یہ حدیث اب پڑھ لی ہدایہ میں. تو اب جب وہ حدیث پڑھتے ہیں تو طلبہ کرام پوچھتے کہ بھائی حیات النبی کا مسئلہ کیسا ہے. تو اب استاذ تو موجودہ دور میں ایسے ہوتے ہیں، اکثر اساتذہ کرام ایسے ہوتے ہیں، علماء کرام جس میں حسد اور غرور کی جو مرض ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. غرور اور تکبر علماء کرام میں زیادہ پایا جاتا ہے، اکثر علماء کرام میں، اور بعض ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اب جب کوئی بندہ استاد سے پوچھے کہ بھائی حیات النبی کا مسئلہ کی وضاحت کریں، تو اگر اب استاد خاموش رہے گا تو پھر سوچے کہ بھائی طلباء کہیں گے کہ یہ نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر مسئلہ کی وہ وضاحت کریں تو ظاہر سی بات ہے اس کا اس مسئلے پر مطالعہ نہیں ہے. تو وہ بات کو گول مول کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے طلباء کرام کے سامنے اپنا مقام کو تھوڑا بلند کرنے کے لیے وہ اب اس حدیث کی خود مرض اپنے من پسندی سے وضاحت کرے گا. جب وہ اپنے من پسندی سے وضاحت کرے گا تو اس احادیث کے ساتھ جتنے قرآن مجید کی آیتیں ہیں، دیگر جتنے احادیث ہیں، تو اس کی تفصیل کی وضاحت وہ نہیں کرے گا. جب وہ اس کی وضاحت نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد باقی جو احادیث اور تفسیر اور اسی طرح قرآن کی جو آیتیں ہیں اگر ان کے مطابق ہوگی تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس کے مطابق نہ ہو تو اب اس کے جتنے شاگرد ہیں جو علم نہیں رکھتے مسئلہ عقیدہ حیات النبی پر، تو آپ بتائیں ان تمام طلباء کرام کا عقیدہ بگڑ گیا یا نہیں؟ بگڑ گیا، خراب ہو گیا. تو صبح جب کوئی دوسرا مولوی اٹھ کر وہ ممبر پر بیان کرنے لگے کہ بھائی عقیدہ حیات النبی کا مسئلہ ایسا اپنی طرف سے بیان کرے کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو اب جو طلباء کرام نے پہلے اپنے استاد سے سنا تھا وہ تو دوسری طرح بیان کیا گیا تھا. اس نے مثال کے طور پر اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک زندہ ہے اور جسم ان تاکل الاجساد ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. تو یہاں پر ایک پہلے والے جو درسی عالم تھے اس نے مانا کیا لفظی اعتبار سے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح زندہ ہے اور جسد قبر میں وہ محفوظ ہے. اب یہاں پر دوسرا مولوی صحیح عقیدہ بیان کرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک اپنے روضہ اقدس میں زندہ ہے. تو اب پہلے جو درسی مولا کے درس میں کوئی طلباء کرام بیٹھے تھے تو کیا خیال ہے وہ اس مولوی کی بات کو غلط کہیں گے یا نہیں؟ غلط کہیں گے کہ بھائی ہمارے مولوی نے کہا کہ جسم محفوظ ہے، ضرور زندہ ہے، آپ کہتے کہ جسم اور روح دونوں زندہ ہے. تو اختلاف بن گیا. کیا ہو گیا؟ اختلاف بن گیا. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کا اپنا اصول ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا کیا ہوتا ہے؟ اصول ہوتا ہے، جس کے اصول کی پابندی کرنا ضروری ہے. اور یہ عقائد کے باب میں نہیں، یہ دیگر کتابوں میں ہوتا ہے. اب اگر آپ نحو امیر یا اسی طرح ارشاد الصرف میں پڑھیں گے کلمہ، جو کلمہ کی تعریف ہوتی ہے، تو یہ جو کلمہ کی تعریف آپ کرتے ہو کس چیز کی؟ کلمہ کی. تو جب کلمہ کی تعریف آپ کرتے ہو تو پھر کلمے کے نیچے آپ کتنے اقسام بیان کرتے ہیں؟ مفرد اور کلمہ جو ہوتا ہے، مفرد اور کلمے کے نیچے کتنے اقسام ہیں؟ کون کون سے؟ زور سے بتائے تو بتائے. اسم فعل حرف ہو گیا. تو یہاں پر جو تعریف آپ کلمہ کی کرتے ہیں نحو کے فن میں، تو کیا منطق کے فن میں پھر مرقات اور شرح التہذیب میں پھر وہی معنی ہوتا ہے کہ جو نحو میں ذکر ہوا ہے؟ بتائیں مجھے.
اب کوئی بندہ ابھی ساری عمر، اب اگر کوئی بندہ ساری عمر وہ نحوہ کا درد ملاجامی تک پڑھائے، لیکن اس نے کبھی غلطی سے ایک طالب العلم اس نے کبھی منطق کا فن نہیں پڑھا ہے، منطق کا فن پڑھا نہیں ہے، نحوہ میں ماہر ہے، امام ہے، اب کوئی طالب مطالعے کے دوران آئے استاد جی سے کہ استاد جی کہ آپ ایسا کریں کہ میری کتاب شرح التہذیب یا مرقات مثال کے طور پر اس میں اسم اور حرف اور ادوات، جو اسم اور حرف اور اس طرح کلمہ کی تعریف میں مجھے تھوڑے الجھن ہے، مجھے کلمہ کی تعریف بتائے۔ جب یہ مولوی دیکھا کہ بھائی اس نے تو کبھی نحوہ کے علاوہ منطق کو نہیں پڑھا ہے نا، ورنہ سمجھتا ہے، جو سمجھتے وہ تو ٹھیک ہے، جب یہ دیکھے گا تو بس یہ تحقیق بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو حافظ ہے نحوہ کا، وہ دیکھا کہ بھائی اسم، کلمہ اور حرف، تو وہی تعریف وہ یہاں پر بھی کرے گا جو نحو میر کے اندر اس نے کی ہے۔ تو اب بتائیں، جب صبح یہ دوسرا مولوی آ کر کلمہ کی تعریف دوسری طرح کرے اور نحو میں کلمہ کی تعریف دوسری طرح ہو جائے، تو اب اختلاف بن گیا یا نہیں؟ اس طالب علم کے دل میں کسی ایک نے ایک استاذ کی قدر کم ہو جائے گی یا نہیں؟ کسی ایک کا تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ بھائی جو بات ہمیں معلوم نہ ہو، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، جو بات ہمیں معلوم نہیں تو اس بات پر ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ کبھی بھی بولنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو بات معلوم ہے تو پھر آپ نے اپنے سامنے اگر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اگر کھڑا ہو جائے نا، کون؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، مگر آپ حق پر ہے، منہجی حنفیت پر، اشعری ماتوریدی ہے آپ، تو پھر آپ کی بات درست ہو تو پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے بھی آپ نے برسریام کھڑے ہو کر اپنے بات کو پیش کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گھبرانا نہیں ہے۔ آج کل ہمارے سوشل میڈیا پر اس طرح معاشرے میں درسیات میں لوگ ایک بات کرتے ہیں بھائی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو تھے، آج کل کوئی لوگ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ جو ہے اور ابو المنصور الماتوریدی رحمہ اللہ جو ہے نا، تو وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تک وہ نہیں پہنچ سکتے علم میں بھی اور اس طرح مقام مرتبہ میں۔ تو دیکھیں، اب دراصل اس بند نے تمام عمر نجدیوں کے ساتھ گزاری ہوگی، تو یہ دراصل ماتوریدی مذہب اور ان کے عقائد سے خبر نہیں ہے، اور ہم دعویٰ رکھتے ہیں کہ ابو المنصور الماتوریدی رحمہ اللہ جو ہے اس کے مقام تک ابن تیمیہ رحمہ اللہ نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے؟ اب جو آپ سننے والے ہیں تو آپ تو میری بات پر اعتماد کریں گے کہ بھائی اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ ابو المنصور الماتوریدی رحمہ اللہ کا۔ وہاں پر جو مولوی یہ بتائیں کسی کو، اپنے شاگردوں کو، کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مقام اعلیٰ ہے، تو اب اگر وہ بندے کسی مجلس میں آ کر کھڑے ہو جائے اور بتائے کہ بھائی ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسا ہے ایسا ہے، آسمان تک پہنچائے اور ابو المنصور ماتوریدی رحمہ اللہ کو نیچے رکھے، تو اختلاف بن گیا یا نہیں آپ کے ساتھ؟ تو یہ اختلاف کس کی وجہ سے بن گیا؟ استاذوں کی وجہ سے۔ تو جب پڑھانے والوں کو چاہیے کہ بھائی وہ حقیقت کو دیکھ لیں تو پھر اختلاف نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو تھے، اسی طرح ہمارے جو جتنے اکابرین ہیں وہ سب کہتے کہ بھائی ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے سنی سنائی بات اور ایک ہوتا ہے بالمشاہدہ دیکھنا۔ میں جب حرم پہ گیا تھا تو مکتبۃ الحرم، بیت اللہ شریف جو مسجد الحرام ہے، مکتبۃ الحرم ہے، وہاں پہ تو میں نے وہاں پر دیکھا محمد بن عبد الوہاب النجری جو ہے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے، ان کے عقائد کو میں نے دیکھا تو یہ بالکل ماتوریدی اور اشعری اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہے۔ اور یہ جو اب میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر رد کر سکوں یا میں ان کو غلط ثابت کر سکوں، وہ امام ہیں، ان کو شیخ الاسلام کا لقب مل چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہماری طرح کئی کروڑوں سال بھی کوئی دین کی خدمت کرے تو ان کی خدمت تک ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کے خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے غلط عقائد کی نشاندہی تو ہم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اب یہ دیوال، اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی مثال کے طور پر اس کتاب کا کلر سفید ہے نا، ٹھیک ہے؟ اب اگر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائے کہ بھائی یہ کتاب کالا ہے تو ہم مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اسی طرح ہم ان کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اور اس کے ساتھ ہمارے اتنا علم بھی نہیں ہے کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں میں غلط عبارات کی نشاندہی کر سکیں۔ اس عبارت کی نشاندہی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ فیض الباری والے جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو ہے وہ ان کی عبارت کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جو ہے
وہ عبارت نقل کر سکتے ہیں اور اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، پھر اس پر رد کر سکتے ہیں، اور اسی طرح عبداللہ جان ڈاگے بواجی سے رحمہ اللہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے، اور اس طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں کہ جو احادیث ان کے مذہب اور جو احادیث ان کی باتوں کی تائیدات میں ہوتی ہے، اگر وہ حدیث ضعیف بھی ہو جائے نا، کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ ضعیف بھی ہو جائے، تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس کو اتنے مضبوطی کے ساتھ بیان کرتا ہے، جیسے کہ کتاب الہدا اس کی مشہور کتاب ہے، وہاں پر اگر ضعیف حدیث بھی وہ نقل کرے نا، تو وہ اس ضعیف حدیث کی اتنی توثیق کرتے ہیں کہ بھائی اس کو حد تواتر تک پہنچاتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اور جب بھی کوئی صحیح حدیث، جب بھی کوئی حسن حدیث آ جائے لیکن اس کی طبیعت کے خلاف ہو جائے، تو وہ اس کو اس طرح پیش کر اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا مطلب کیا ہے کہ جو اختلافات بن جاتا ہے وہ کس بنیاد پر؟ پہلی بات تو نادانی سے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے چھوٹے بچوں طلباء کرام کا عقیدہ اور نظریہ بگاڑ کر اختلافات پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سے اب اگر کسی انسان کو کسی بات کا پتہ نہ چل جائے تو پھر ان کو نہیں چاہیے کہ وہ بات بیان کرے۔ اور موجودہ دور میں جب ہم کہتے کہ بھائی یہ فلاں بندے علماء دیوبند کی عبارات سے غلط مطلب لیتا ہے، تو لوگ ہمیں کہتے کہ اچھا وہ اتنا بڑا مولوی ہے، ہزاروں شاگرد ان کے سامنے بیٹھتے، ارے بھائی وہ افلاطون ہی کیوں نہ ہوں، وہ سقراط اور بقراط کیوں نہ بن جائے، ٹھیک ہے، اس طرح امام غزالی کیوں نہ بن جائے۔ لیکن بھائی جو خود غرضی اور جو غرور اور حسد جس انسان میں ہوتا ہے، تو پھر اس کا مقام اس کو کبھی بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اب دیکھیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے نا، اگر موجودہ دور کے جتنے علماء کرام اکٹھے ہو جاتے اس کے علم تک نہیں پہنچ سکتے، ہے نا۔ تو جب نہیں پہنچ سکتے ہیں، ظاہر سی بات اتنے علم کے باوجود بھی وہ اپنے مطلب کی جو حدیث ہے وہ ضعیف، اس کو متواتر قرار دیتے ہیں، اور جو اس کی طبیعت کے خلاف حدیث و حسن بھی، تو وہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس کے علاوہ ایک آخری اور اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے دونوں نے، ٹھیک ہے، خصوصاً دونوں نے یاد رکھنی ہے کہ دیکھیں بھائی ہر فن کے لیے اپنے اپنے آدمی ہوتے ہیں۔ یہ کتاب ہے علامہ بزدوی رحمہ اللہ کی، جو اس کے ابتدا میں یہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ابتدا میں اس نے لکھا ہے اصول الدین کتاب میں کہ بھائی یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ جو علم الکلام کے جو مسائل ہے وہ آپ ایسے لوگوں سے سیکھیں جن کا علم الکلام پر مطالعہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ اصول ہوتا ہے اپنا، کیا ہوتا ہے؟ اپنا اصول ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ کتاب ہے امام غزالی رحمہ اللہ کی۔ امام غزالی رحمہ اللہ وہ بندہ ہے کہ بھائی یہ بہت بڑا صوفی بندہ ہے، کیا ہے؟ صوفی بھی ہے، اور کمال کی بات ہے کہ یہ امام المتکلمین بھی ہے۔ متکلم کو جانتے ہیں، علم العقائد کے باب کا بڑا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری کتاب کا نام کبھی آپ نے سنا ہے؟ مشہور جو کتاب ہے، کیا نام ہے؟ احیاء العلوم، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ متکلم بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے؟ صوفی بھی ہے، اس کے علم کا، اور فلسفی بھی ہے، بڑا سائنسدان بھی گزرا ہے۔ لیکن حدیث کی بات میں جب یہ حدیث نقل کرتے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے بلا تحقیق، کبھی کبھی ضعیف احادیث کو لکھتے ہیں۔ تو اب یہ جو ضعیف احادیث، اور بڑے جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، وہ کبھی غرور اور گھمنڈ اور تکبر نہیں کرتے کہ بھائی میں متکلم ہوں، میں صوفی ہوں، میں حدیث نقل کروں تو وہ کیسے رد ہو سکتی ہے۔ خود یہ فرماتے ہیں جو کتابوں میں صراحتاً کے ساتھ موجود ہے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے مجھے تمام علوم میں مہارت دی ہے، تمام علوم میں ماہر ہوں، لیکن احادیث کے باب میں میرا جو اثر رسوخ ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ خود یہ اقرار کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صوفی ہے، فضائل میں کبھی ضعیف حدیث لاتے ہیں، اور اس طرح کبھی موضوع حدیث بھی اگر لائے تو ہم اس کے حدیث کو نہیں مانتے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں حدیث لکھی ہے
کس نے؟ اپنے کتاب میں حدیث لکھی اور آپ اس کو رد کرتے ہو، تو یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں بھائی، ہم امام غزالی رحمہ اللہ کا مقام اور مرتبہ اور ہم ان کو اپنے بڑوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن امام غزالی رحمہ اللہ سے بڑے لوگ ہیں احادیث کے فن میں، جس نے ہم رد نہیں کرتے بلکہ ہم ان کے اس رد کو نقل فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں ہم۔ تو جو کفر کا فتویٰ لگتا ہے، جو گمراہی کا فتویٰ لگتا ہے، جو گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے، جو بے ادبی کا فتویٰ لگتا ہے، جو بدتمیزی کا فتویٰ لگتا ہے، تو وہ دراصل ہم پر نہیں لگنا چاہیے۔ جب ہم کسی کی ایک روایت کی تصحیح کو نقل کر کے اس کو موضوعی قرار دیں، بلکہ فتویٰ اس پر لگنا چاہیے جس نے یہ حکم لگایا کہ یہ موضوعی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو میری اس تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ دین اور شریعت میں فرق کیا ہے۔ تو دیکھیں، ہر فن جو ہوتا ہے اس کا اپنا معنی اور مقصد ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کلمہ کی بات کی، منطق اور نحوہ کی، اس طرح جو دین اور شریعت ہے، اگر فقہ کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے، حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی ہوتی ہے، لیکن تعبیرات مختلف ہوتے ہیں عمل کے ساتھ۔ اور اسی طرح یہ جو اس کا انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی وضاحت میں کروں گا کہ بھائی دین، شریعت، طریقت، حقیقت یہ سب ایک ہی ہے، لیکن تعبیرات مختلف ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں۔ اور جو علم الکلام کے فن کو اگر دیکھیں آپ، تو علم الکلام کے فن میں اگر آپ دیکھیں گے تو دین سے معنی عقیدہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا، لیکن شاید آپ کا خیال نہیں تھا کہ دین کا معنی کیا ہے، اور عقیدہ تمام انبیاء کرام کے ایک جیسے ہے۔ اور جو شریعت ہے اس سے مراد شریعت عملی احکامات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مباح ہے، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شریعت جو ہے اس میں ہر نبی کی امت کی ضرورت کی بنیاد پر اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن دین میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور شریعت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ہمارے آج کا تفصیلی جو ہے نا درس وہ ہو گیا جی۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبوی سے مسائل کو نکالنا۔ ایک مسئلہ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک مسئلہ قرآن مجید اور احادیث میں صراحتاً کے ساتھ اس کا ثبوت نہیں ہو، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ بھائی انجیکشن کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو یہ قرآن اور حدیث میں ہے؟ نہیں ہے۔ تو اب قرآن اور احادیث میں یہ جو مجتہدین ہیں وہ فکر غور کر کے وہاں سے مسئلے کا استنباط استخراج کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک ملکہ دیا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد، ٹھیک ہے، سادہ الفاظ میں۔ باقی اس کے جو کتابوں میں جو تعریف ہے وہ تھوڑے مشکل الفاظ میں ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں صراحتاً کے ساتھ موجود نہ ہو، قرآن میں اور حدیث میں موجود ہوتا ہے، یہ قرآن اور حدیث سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن اور احادیث میں موجود صراحتاً نہ ہو، وہاں سے اس کو امت کے سامنے صراحت کے ساتھ پیش کریں، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کے جیب میں 1000 روپیہ ہے اور کوئی آپ سے کہے کہ مجھے 500 روپے دے، تو آپ دیکھیں گے کہ بھائی میرے جیب میں 1000 ہے، 500 نہیں ہے، تو بیوقوفی ہوگی نا، کیونکہ اس 1000 کے اندر 500 ہی ہے، بس 500 کے 2 نوٹ کر کے ان کو دے دیں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ میں آپ کو صرف 6 باتوں میں بتاؤں گا۔ کتنے؟ 6 باتوں میں۔ تو خلاصہ یہ ہوگا، دیکھیں کہ انسان کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر عقیدہ ٹھیک ہو تو آپ دنیا میں اچھے اعمال کرو گے تو آخرت میں اس کا نتیجہ اور بدلہ آپ کو ملے گا۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو، چاہے آپ ساری دنیا خانہ کعبے کے اندر گزارے، خدمت کرے لوگوں کی، ٹھیک ہے، گناہ بھی نہ کرے، لیکن عقیدہ آپ کا توحید اسلام کا ٹھیک عقیدہ نہ ہو، تو پھر آپ کے یہ سب نیکیاں اور آپ کے خدمات قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3 جو ہے عقائد، جو ہے جس کو دین کہا جاتا ہے علم الکلام کے فن میں، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک ایک جیسے ہوگی، اس میں کبھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ نمبر 4، ہر امت جو اب شریعت ہے، ہر امت کے لیے عملی احکامات یعنی شریعت میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن اب جو شریعت ہے، نقطہ، اب جو شریعت ہے اس میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب شریعت میں تبدیلی ہو سکتی ہے بذریعہ
وحی کے ہوتی ہے، اور وحی جو نازل ہوتی ہے وہ پیغمبر پر ہوتی ہے، اور پیغمبر موجودہ دور میں موجود نہیں ہے تو پھر تبدیلی بھی موجود نہیں ہوگی۔ سمجھ گیا؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 5 جو ہے، جن مسائل میں سکوت یا ابہام ہو، کیا ہو؟ سکوت، خاموشی، ابہام، واضح بات نہ ہو، مبہم بات ہو، ٹھیک ہے، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کا حکم دیا ہے۔ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اجتہاد کا حکم دیا ہے، اور اجتہاد بھی زمانے کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، یہ قطعی نہیں ہے۔ شریعت اور دین قطعی ہے۔ اب شریعت اور دین میں فرق کیا ہو گیا؟ شریعت جو ہے وہ عملی احکامات کا نام ہے، اور جو دین ہے وہ عقیدے کا نام ہے۔ اور ایک طرف دوسری طرف کل والے درس میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ عملی احکامات جو ہے اس کو فقہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کس چیز سے؟ فقہ۔ اور جو علم الکلام ہے اس کو وہ تعبیر کرتے ہیں الفقہ الاکبر سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بہت اچھا موضوع انشاءاللہ کل آنے والا ہے۔ پھر علم الکلام کے نام کے علم الکلام کو علم الکلام کیوں کہتے ہیں؟ اس کے کئی نام، علم الکلام، علم الاستدلال، اسی طرح۔ تو آج کا درس یہی کافی ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ سمجھے ہوں گے، اور جو باتیں یاد کرنے کی ہو وہ صرف 3 باتیں ہیں، اور یہ باقی تفصیلات کو صرف آپ سمجھ گئے اور ان باتوں پر غور کرنا ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ بھائی جو بات آپ کو معلوم نہ ہو پوری طرح، اس بات کو آپ نے کبھی بیان نہیں کرنا ہے، اور جو بات آپ کو معلوم ہو ادب احترام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اگر آپ کے سامنے اس صدی کا سب سے بڑا انسان علمی بھی آ جائے لیکن ان کی بات غلط ہو، پھر آپ ان کے ساتھ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے کہیں کہ بھائی آپ کے علم احترام اپنی جگہ لیکن بات غلط کیا آپ نے، لیکن جب بھی وہ بات درست کرے تو آپ کو خاموشی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ بڑوں کے سامنے بولنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب بڑے کوئی غلطی کرے نا تو پھر اس کو تنبیہ دینا آپ کا بنیادی فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس 3 باتیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جن مسائل میں ابہام ہو اس کے لیے اجتہاد ہے، اور جو دین ہے وہ عقائد ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہے، تمام انبیاء کرام کے ایک جیسے عقائد تھے، اور جو شریعت ہے اس میں بھی انبیاء کرام کی زندگی میں، انبیاء کرام جب تک دنیا میں موجود تھے تو شریعت میں تبدیلی آتی تھی، لیکن اب چونکہ انبیاء کرام موجود نہیں ہیں تو شریعت میں بھی اب تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ درس کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔